مناظرہ نہیں ہو سکتا، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ 26 نومبر کے پروگرام سے میں اظہار لا تعلقی کروں، اس کی پوری جان مار لی گئی ہے۔ جواب حاضر ہے، پریشر بہت ہے مگر میں ایکسپوز نہیں کر رہا۔ جہاں جہاں سے کالیں آ رہی ہیں میں نہیں بتا رہا۔ جو مجھ سے آ کے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بات دبا لو، بات مکا دو، میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا۔ 26 نومبر کو غلطی سے بھی یہ نہ سوچیے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، دروازے بند کر دیں گے، نہ مفتی صاحب آئیں گے نہ انجینئر صاحب بیٹھیں گے۔ اگر مناظرے میں کچھ نہیں رکھا تو کیوں مفتی منیب الرحمان حفظ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں آپ؟ اگر مناظرے میں کچھ نہیں رکھا تو کیوں آپ مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں آپ؟ اگر پھر بھی آپ کو مناظرہ برا لگتا ہے تو ہم لفظ بدل دیں۔ مناظرہ نہیں، مباحثہ ہوگا 26 نومبر کو۔ مباحثہ اور مکالمہ، ہم ان دو الفاظ کے اوپر اپنا پورا اعتماد اور پورا یقین ظاہر کرتے ہیں۔ مفتی منیر چشتی حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علمی مباحثہ کر رہے ہیں، یعنی 26 نومبر کو مباحثہ ہو سکتا ہے، اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی، ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں، ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ ویوز کے لیے ہو رہا ہے۔ لو جی، میں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا 26 نومبر کو بیٹھنے کی حامی بر حضور جناب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر تنقید کر کے جو آپ ویوز بنا رہے ہیں، یعنی آپ کریں تو وہ حلال ہے، ہم کریں تو وہ حرام ہے۔ انجینئر صاحب جنہوں نے تاریخ خود دی ہے، آپ کہیں گے 26 نومبر؟ ہاں جی، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، 26 نومبر قیامت سے پہلے۔ اب اگر آپ بھاگے تو کھل جائیں گے دھاگے، ٹھک جائے گی منجی اور کھل جائیں گے تھیلے، پھر بناتے رہنا ویڈیو اکیلے اکیلے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ 26 نومبر کے حوالے سے جواب حاضر خدمت ہے۔ مناظرہ نہیں ہو سکتا، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مناظرے میں رکھا کیا ہے؟ مناظرے سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیوں بیٹھیں جی؟ نہیں بیٹھتے۔ اللہ اللہ، ہم زبردستی بیٹھیں گے؟ بیٹھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویوز کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ نہ، ویوز میں تو کوئی جان ہی نہیں رکھی، ویوز کے لیے کیوں کریں گے یہ سب کچھ؟ لہٰذا 26 نومبر کے پروگرام سے میں اظہار لا تعلقی کروں، اس کی پوری جان مار لی گئی ہے۔ مگر 26 نومبر کو مکالمہ مباحثہ جو آپ کہیں وہ ہونے لگا ہے، ہو کے رہے گا، اور اس پہ جھوٹی افواہیں جتنے لوگوں نے اڑائی ہیں سب کو بڑا برابر کا حساب ملے گا۔ اس کو بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے اور ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیے جی، ویس ربانی نے خود سے تاریخ دے دی اور اس کے بعد مفتیان کرام پیچھے چلے گئے۔ ایک مفتی صاحب خاموش ہیں، دوسری مفتی صاحب نے کہا مجھ سے تاریخ نہیں پوچھی گئی ہے اور آگے کی ویڈیو پیش ہی نہیں کی گئی ہے، اور تیسری طرف تو سناٹا ہے، احتراماً سناٹا ہے، کیونکہ مناظرہ شریف ہونے والے ہیں، اور مناظرہ شریف سے تو ہم پیسے بھی تھوڑا احتیاط کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں ایک عام آدمی ہوں، میرے پیچھے کوئی مریدین کی طاقت نہیں ہے، نہ میرے بے شمار لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ میں آپ کا نمائندہ ہوں، ایک سادہ سمپل صحافی مذہبی پروگرامز کا انعقاد کرنے والا، جو ایک تحقیق کرتا ہے اور جو تلاش کرتا ہے حق کی راہوں میں، علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، علماء سے گفتگو سنتا ہے، خود ایک نتیجہ روز بروز بناتا ہے اور روز بروز وہ نتیجہ آپ تک پہنچاتا ہے۔ یہ طے نہیں ہو سکتا کہ کون اسی وقت بتا دے کہ کب ٹھیک ہے اور کب غلط ہے، مگر یہ سیڑھیاں ہیں اور ہر روز کا ہر بار کی نشست آپ کو ایک قدم آگے بڑھاتی ہے، معرفت کا سفر طے کرواتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں۔ پروگرام ہم نے کیا مفتی حنیف قریشی حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مفتی صاحب نے یہ چیلنج کیا بڑے دلیرانہ انداز سے، بہادرانہ انداز سے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، روبرو بالمشافہ، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک نتیجہ نکال لیں گے کہ کون حق پہ ہے اور کس کے عقائد باطل ہیں۔ کیا بات تھی؟ انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفتی منیب الرحمان صاحب لکھ کے دیں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھ کے دیں، اتنے سارے لوگ ہیں، میں کن کے ساتھ مناظرے مباحثے مکالمے کرتا رہوں گا؟ تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں، بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ قریشی صاحب کا اور راشد رضوی صاحب کا چیلنج دہرا کے دیا انجینئر صاحب کو، اور بین ہے تیار ہیں، کہتے ہیں نہیں، ٹاپ کے ساتھ بیٹھوں گا، جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ڈیمیج ہیو بین ڈن۔ سلمان مصباحی صاحب کے ساتھ میں بیٹھوں گا، ان کو بلا لیں۔ 26 نومبر مفتی صاحب اور یہ نا چیز آپ کے پاس آ تاریخ میں نے دی، اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا یہ کھیل، 4 مہینے سے یہ کھیل چل رہا ہے۔ ایک حضرت نے کہا بیٹھوں گا،
سامنے بیٹھوں گا, چیلنج کرتا ہوں. دوسرے حضرت نے کہا بیٹھیے, پہلے آپ آئیے, مجھ سے بات کیجئے, پھر میں آپ کو جواب دوں گا. میرے سامنے بات کیجئے, میں ویڈیو کیوں بناؤں, آپ میرے سامنے آئیں گے تو بات ہوگی. خواتین و حضرات, میں نے اس پورے اسنا میں کتنے چکر پنڈی کے لگائے ہیں. میں کراچی میں رہتا ہوں, کتنے چکر میں نے جیلم کے لگائے, میں واپسی کراچی آتا ہوں, مگر مجھے کوئی حاصل نہیں ملا. بات تو وہیں پہ آ کے رک گئی, تم یہ کرو تم وہ کرو. یعنی دونوں حضرات یا دیگر احباب ویڈیو دیکھیں, ویوز بڑھائیں. تو اس کے نتیجے میں نے یہ کام کیا کہ ایک تاریخ میں دے دیتا ہوں, اور یہ بھی نہیں کہ کل پرسوں کی تاریخ دے رہا ہوں, یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس مہینے کی آخری تاریخ میں آپ آ جائیں. میں تو 1.25 مہینے پیچھے کی تاریخ دے کے بیٹھا. یعنی اکتوبر میں نے آپ کو کہا کہ 26 نومبر کو آپ بیٹھیں گے, اور صرف وہی بیٹھے گا کہ جو جرت مند ہے, جو اپنے عقائد پہ مکمل بھروسہ رکھتا ہے, جو یقین رکھتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس میں صداقت ہے, میں لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہا. لہٰذا دو احباب آپس میں بیٹھ جائیں گے, عوام ویوز کے چکر سے باہر آئے گی, ویڈیو پہ ویڈیو رک جائے گی. دو لوگ عالم حضرات, محقق حضرات ایک گفتگو چھیڑیں گے اور ادبانہ طریقے سے کسی نتیجے پہ آ جائیں گے. نہیں تو پہلی سیڑھی ہوگی ساتھ بیٹھنے کی, بجائے یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نشانہ تان کے رکھے. یہ ہمارا انداز نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, لوگ اس سے ملحد نہ ہو جائیں. لہٰذا میں نے خود 26 نومبر کی تاریخ دی, 1.25 مہینہ پہلے دی, تاکہ سب اپنا انتظام کر لیں. اور ہاں مفتی صاحب, آپ نے تو کہا تھا نا کہ محرم کے بعد رکھیں, اور پھر ان دنوں میں نہ رکھے جس دن آپ مصروف ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو ذہن میں بھی رکھا, اور ان دنوں میں رکھا کہ جس دن محرم بھی ختم ہو چکے ہیں, محافل کا سلسلہ بھی اب تھوڑا دھیما پڑا ہوگا. میں نے توقع کی کہ آپ ٹائم دے دیں گے, اور آپ نے اس کو بڑے جرت مندانہ فیصلے میں بدل کے کہہ دیا کہ دین کا کام ہے, تو میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. 26 نومبر 2023 کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. میں دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو اب تک ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. یعنی اس وقت جو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے, میں پورا ہوپ فل ہوں کہ ہمارے انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہیں, فرار ہونے والے نہیں ہیں. جو پیچھے آپ نے ان کے بارے میں باتیں کر دی ہیں, مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ کی آمد کے وقت میں, اس وقت شاید کچھ معاملات شارٹ ڈیٹ اور شارٹ ٹائم کی وجہ سے خراب ہو گئے. گویا اس وقت جس کی بھی غلطی تھی, جیسے بھی ہوا, بات گئی. مگر اس بار 26 نومبر کو انشاءاللہ میرے اور آپ کے, ہم سب کے علمی دنیا میں استاد, بلکہ استادوں کے استاد انجینئر محمد علی مرزا حفیظ اللہ تعالی ضرور بیٹھیں گے. میرا دل کہتا ہے. ان کے آس پاس کے لوگ ان کو مشورہ ضرور دے رہے ہیں, ایک پروپیگنڈا کریٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نہ بیٹھیے گا, بیٹھیں گے تو پول کھلے گی. ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں, میرا ماننا یہ کہ آپ بیٹھیں گے تو بہت سے لوگوں کو حق اور باطل میں تمیز نظر آ جائے گی. آپ جب بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے اور علمی مباحثہ کریں گے, مکالمہ کریں گے, تو بہت سے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے ہاں عالم اسلام میں لوگ ایسے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو للکارتے اور نہیں ہے, اور پنگے نہیں کرتے, اور منتشر نہیں ہوتے. اور جب آپ بیٹھیں گے تو ہم جیسے بہت سے لوگ, یہ توجہ سے سنیے گا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظ اللہ تعالیٰ اور مفتی حنیف قریشی اور دیگر مفتیان قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ دین کی جستجو میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک عالم کی بات سننا چاہتے ہیں جس میں ہمیں ہدایت ملے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو. لہٰذا ہم آپ کو نہیں, ہم آپ کی زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کو سن رہے ہوتے ہیں, ہم احادیث کو سن رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم آپ کے عمل میں بھی وہی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ بیٹھیں اور مقدمہ بڑھائیں آگے اچھے ماحول میں. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کی پرستش کرتے ہیں. اور یہ سن لیں سارے لوگ جو نعرے لگاتے ہیں کہ بابا پرستی, بابا پرستی, اونوں کہندے ہو بابا پرستی, تساں آپ کرتے ہو بابا ہوندے بابا دی پرستی. یعنی انجینئر محمد علی مرزا کی پرستش یہ نہیں ہو سکتا. مجھ جیسا آدمی نہیں کر سکتا, نہ اس طرف کر سکتا ہے نہ اس طرف کر سکتا ہے. لہٰذا ٹروتھ لورز میدان میں آ گئے. آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کے حوالے سے جو پہلی ویڈیو بنائی, نہ میرے مریدین نہ میرے اسٹوڈنٹس, مگر اس کے باوجود جو ٹروتھ لورز ہیں انہوں نے کمنٹس کیے اور کہا کہ ویس ربانی صاحب یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ اور مفتی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کو بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. لڑ نہیں رہے, WWE نہیں ہو رہا, ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. جنگوں کا اختتام بھی ٹیبل ٹاک کے اوپر ہوتا ہے, ڈسکشن کے اوپر ہوتا ہے. یہ تو جنگ نہیں ہے, یہ تو علمی گفتگو ہے.
شاید آپ کو کسی نے یہ کہہ کے گمراہ کیا ہوگا کہ مناظرے سے کیا ملتا ہے، مناظرے میں رکھا کیا ہے، مناظرہ نہیں کریں گے، مناظرے سے ہوا نکل جاتی ہے. یہ کہہ کے اگر آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہے تو میرا جواب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر مناظرے میں کچھ نہیں رکھا تو کیوں مفتی منیب الرحمان حفظ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں آپ؟ اگر مناظرے میں کچھ نہیں رکھا تو کیوں آپ مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں آپ؟ اگر پھر بھی آپ کو مناظرہ برا لگتا ہے تو ہم لفظ بدل دیتے ہیں. مناظرہ نہیں، مباحثہ ہوگا 26 نومبر کو. مباحثہ اور مکالمہ، ہم ان دو الفاظ کے اوپر اپنا پورا اعتماد اور پورا یقین ظاہر کرتے ہیں. اب یہ نہ بولنا کہ 26 نومبر کو مباحثہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مباحثے میں کیا رکھا ہے؟ اگر مباحثہ نہیں ہو سکتا تو حضور یہ کیا ہے؟ مفتی منیر چشتی حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب علمی مباحثہ کر رہے ہیں. یعنی 26 نومبر کو مباحثہ ہو سکتا ہے کیونکہ مفتی منیر چشتی نے مفتی منیب الرحمان سے یا مفتی تقی عثمان سے نہیں لکھوایا. اور ابھی تو آپ نے ایک اور ویڈیو دیکھنی ہے، تھمبنیل دیکھنا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کے ساتھ آپ علمی مباحثہ کر رہے ہیں. اگر ان پیارے نونہالوں کے ساتھ علمی مباحثہ ہو سکتا ہے تو مفتی حنیف قریشی وہ شخص ہے کہ جس کی تائید اور تعریف آپ نے خود کی تھی. اس کے فن مناظرہ کے اوپر آپ نے خود جملے کس کے کہا تھا، کیا مناظر ہے، سنیے ذرا. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. حنیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. تو یہ تمام حقائق ہیں، انہیں جان کر جیے گا. اسی لیے ہم نے کہا کہ اب ویڈیو نہیں چلے گی، اب یہ نہیں ہو سکتا. تو ایسا ہی کوئی پیارا سا سونا سا علمی مباحثہ 26 کا ہونے والا ہے. وہ تمام لوگ میری طرح جو جھگڑا نہیں دیکھنا چاہتے، جو ایک نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ علماء آپس میں ملیں بیٹھیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہ دیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے. ہم آپ سے علماء کرام، مشائخ، مفتیان، انجینئر صاحب ضد کر رہے ہیں نا، ہم آپ سے پیاری پیاری ریکویسٹ کر رہے ہیں، پیارا سا ایک درخواست نامہ آپ کو دے رہے ہیں. 26 نومبر کو غلطی سے بھی یہ نہ سوچیے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، دروازے بند کر دیں گے، نہ مفتی صاحب آئیں گے، نہ انجینئر صاحب بیٹھیں گے. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو مجھ جیسے چاہنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا. مجھے ان تمام لوگوں کی باتیں سچی نظر آئیں گی جو کہہ رہے تھے کہ صرف یہ ویڈیو کھیلتا ہے، یہ ویڈیو بناتا ہے، یہ ایک کمرے میں بیٹھ کے دنیا کے عقائد کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، مگر جب اس کو کوئی کہتا ہے کہ سامنے آ کے بیٹھو تو یہ چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. نہ، مجھے پتا ہے آپ ایسے نہیں ہیں، اس لیے میں ہر بندے سے لڑ رہا ہوں، ہر اس شخص سے لڑ رہا ہوں جو کہتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اس بار بھی بھاگ جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں. آپ ایک بہادر آدمی ہیں اور آپ کسی کے بھی مشورے پہ نہیں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس خاص موقع پہ میں اس کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان تمام مفتیوں کو کہ جنہوں نے چاہے جس بھی مشرب سے تعلق رکھتے ہوں اس بات کی حمایت کی ہے. کالز کر کے مجھے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ نہیں بیٹھے گا، لیکن آپ اچھا کام کر رہے ہیں کہ بٹھانا چاہتے ہیں. حضور، ہم جن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ساتھ نہ بٹھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ بھاگے تو کھل جائیں گے دھاگے، ٹھک جائے گی منجی اور کھل جائیں گے تھیلے. پھر بناتے رہنا ویڈیو اکیلے، پھر میں نے آپ کو نہیں دیکھنا ہے. اور پھر ایسے بہت سارے لوگوں نے یہ کہہ دینا ہے کہ بھائی جب ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو کسی کو للکارتے کیوں؟ اور وہ جو 2-4 لوگ ہیں نا، انجینئر محمد علی مرزا کا یہ مزاج نہیں ہے، میں انہیں جانتا ہوں، میری ان سے کال پہ بھی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی. مگر یہ چند لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اویس ربانی صاحب ویوز کے لیے کر رہے ہیں. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں 6 سال سے ٹیلی ویژن کی دنیا میں ہوں. میں مذہبی پروگرامز کرتا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ کرتا ہوں. میں پہلے دن سے یوٹیوب پہ نہیں ہوں، نہ میرا یوٹیوب پہ کوئی چینل ہے. تو چینل اور ویوز کا تانا وہاں بھیجیں جن کی پوری زندگی ویوز اور ویڈیو اور یوٹیوب کے اوپر چل رہی ہے. یہ تانے وہاں سے آئیں اور وہیں جائیں جو ویوز کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، جو سفر نہیں کر سکتے، جن کا ایک کمرہ ہے اور ایک کیمرہ ہے. مجھے ویوز کے تانے نہ دیجیے گا، کیونکہ میں نے تو ویوز کا مسئلہ ہی مکا دیا ہے کہ نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی. 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی، ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں، ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. اور ہاں، اگر پھر بھی کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ سب چیزیں یعنی اپنے خلوص کو ویڈیو اور ویوز کی نظر کر رہا ہوں تو یہ لیجئے
دیجیے نا میرے اس بات کا جواب. میں کہتا ہوں 26 نومبر کی حامی بھر دیں انجینئر صاحب جنہوں نے تاریخ خود دی ہے. آپ کہیں گے 26 نومبر؟ ہاں جی, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے, 26 نومبر قیامت سے پہلے ہے. لہٰذا میں نے مفتی صاحب سے بھی کہا اور انجینئر صاحب سے بھی کہا کہ ہون توڑوں پہنا پڑنا ہے, بیٹھنا ہوگا آپ کو. تو ویڈیو پہ بات جو کر رہے ہیں اور ویوز پہ جو بات کر رہے ہیں, میں بڑا اعلان کرتا ہوں ان دوستوں کو کہ جن کو آپ نے پروپیگنڈا مشینری میں شامل کر دیا ہے, یعنی آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ ویوز کے لیے ہو رہا ہے. لو جی, میں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا 26 نومبر کو بیٹھنے کی حامی بھر لیں. میں اور مولانا کا یہ پروگرام اس یوٹیوب چینل پہ نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. یہ دکان بند. اگر یہ کام ویوز کے لیے ہو رہا ہے تو 26 نومبر کی حامی انجینئر محمد علی مرزا بھر لیں, اور اس کے بعد اگلی ویڈیو ادھر سے آپ کو نہیں ملنی ہے. وہ ٹی وی والا کام ہے, وہی کرتے رہیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے اصلاح امت ہو جاتی ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. امت کے اتحاد اور اتفاق سے مجھے اور کوئی چیز پیاری نہیں ہے. پریشر بہت ہے مگر میں ایکسپوز نہیں کر رہا. جہاں سے کالیں آ رہی ہیں میں نہیں بتا رہا. جو مجھ سے آ کے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بات دبا لو, بات مکا دو, میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا. یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے. مگر پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان پہ کھیل رہا ہوں. پریشر بہت ہے, اور اس پریشر کی ہونے کی وجہ یہ ہے, یعنی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ انہیں کیوں چھیڑ رہے ہیں جب وہ آپ کو نہیں چھیڑ رہے. میں ان سے کہتا ہوں جناب, چھیڑنا چڑھانا یہ غیروں میں ہوتا ہے, اپنے تو جپی پاتے ہیں. ہم ان کو پیارے سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے ان کے گلے لگ کے کو کہہ رہے ہیں حضور علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں, تاکہ کوئی یہ تانا نہ دے کہ آپ بادشاہی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے, نہ پڑھا سکتے ہیں, نہ آپ فیصل موس میں آ سکتے ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ پڑھا سکتے ہیں. آپ کی دعوت کا کام مسجدوں سے ہونا چاہیے, میناروں میں آپ کی آوازیں گونجنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کے دورے کریں. انجینئر صاحب کے لیے تو میں آسانی پیدا کر رہا ہوں. کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کا نام لینے سے بڑے ویوز مل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہو سکتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہو بھی تو کوئی تعجب نہیں ہے. مگر اگر یہی تانا میں آپ کی طرف پلٹاؤں کہ مفتی منیب الرحمان یا مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لینے سے آپ جو ویوز بنا رہے ہیں, نہیں, آپ کہیں گے جی آپ کا قد بڑا ہے, ان کا قد چھوٹا ہے, تو میں آپ سے کہوں گا حضور جناب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر تنقید کر کے جو آپ ویوز بنا رہے ہیں, یعنی آپ کریں تو وہ حلال ہے, ہم کریں تو وہ حرام ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ویوز کا تانا دینا ختم کر دیں گے آپ. ہم آپ کو ریویوز کی بات کی طرف لے کر آئیں گے, کیونکہ 26 نومبر کے بعد لوگ آپ کو ریویوز دیں گے. لوگ کہیں گے کہ دکھ ہوا ہمیں, لوگ کہیں گے کہ افسوس ہوا ہمیں. مگر میں ان سے کہوں گا دکھ نہ کیجئے, افسوس نہ کیجئے, آپ ہلکا نہ پڑیے, کیونکہ میرے انجینئر محمد علی مرزا صاحب 26 نومبر کو بیٹھیں گے انشاءاللہ بیٹھیں گے. میرا دل کہتا ہے بیٹھیں گے. اور میرے مفتیان کرام مفتی حنیف قریشی حافظ اللہ تعالیٰ چھیلم اکیڈمی آئیں گے. میرا دل کہتا ہے. مفتی صاحب بھی سوچ رہے تھے نا کہ بھئی اب مجھے کیا یہاں سے اٹھ کے پنڈی سے جیلم جانا پڑے گا, میرے گھر پہ رکھیں یا بیچ میں کوئی جگہ طے کر لیں. میں کہوں مفتیان کرام بڑا معذرت خواہ ہوں, میں کراچی سے چل کے آؤں گا, آپ کو پنڈی سے شاید جیلم جانا پڑے, مگر کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب دین کا معاملہ ہو تو چل کے بھی جانا پڑتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہم سے بڑھ کے تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سروے رپورٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنا محاسبہ کرنا اپنا روٹین پروسیجر بنا لیے, تو میں بار بار کبھی پیج کے اوپر ایڈمن سے کہتا ہوں کہ پوسٹ کریں اور دیکھیں کیا نتیجہ آتا ہے. اس سروے رپورٹ میں نے کہا کہ کون اس 26 نومبر کی تاریخ سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے. سروے آپ کے سامنے ہے, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, سروے میں آپ نے ووٹنگ کی ہے, مگر میں آپ کے بھی خلاف ہوں, اور میں کہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے 26 نومبر کو. یہ میرا دل کہتا ہے, آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. ہر طرف جہاں سروے چلے وہاں پہ یہ جواب آیا کہ جی بہت مشکل ہے. میں نے دیگر لوگوں سے رابطہ کیا, مگر میں ابھی بھی پرعزم ہوں, پر امید ہوں, اور مجھے پتہ ہے میں کال بھی لگاؤں تو انجینئر صاحب اٹھائیں گے اور وہ مجھ سے کہیں گے کہ جی 26 نومبر کو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات تو اب کوئی بھی نہیں کرے گا کہ لکھوا کے لاؤ, کیونکہ پھر پلٹ کے جواب آئے گا کہ مصباحی صاحب نے کس سے لکھوایا تھا, مفتی منیر چشتی نے کس سے لکھوایا تھا, مباحثے میں آنے والے بچوں نے کس سے لکھوایا تھا. تو اب ہمیں یہ کہانیاں نہ کروائیں, یہ کہانیاں ہیں. لوگ کہیں گے کہ جی آپ اس کہانی کو کروا کے
نہیں نہیں نہیں, آپ کے لیے میں جملہ نہیں استعمال کر سکتا, آپ سے پیار کرتا ہوں. راہ فرار اور آپ یہ ہو نہیں سکتا. آپ بہادر ہیں, آپ ڈٹنے والے ہیں, اور انشاءاللہ آپ 26 کو ڈٹے رہیں گے. دوسرا آپشن اگر میں کنسیڈر کروں, مجھے جن لوگوں نے کہا کہ آپ 26 کو جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, میں آڈیو پلے نہیں کرتا, مگر تھوڑا سا چسکا میں آپ کو ضرور دوں گا. لوگوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کر لیں گے, لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ کریں گے. اگر مجھے محمد اویس ربانی کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے, یہ اذیتیں سہنی پڑتی ہیں, اور اس سے اتحاد امت اور نتیجہ مل سکتا ہے, تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. آپ کسے کہتے ہیں مجھے گرفتار کر لیں, آپ کر لیں. وہ بھی ویڈیو بنے گی جب میں گرفتار ہو رہا ہوں گا, وہ بھی ویڈیو بنے گی کہ جب مجھے لاک اپ میں ڈال رہے ہوں گے, اور میں کہہ رہا ہوں گا کہ میں صرف علماء کرام کو ساتھ بٹھانا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ جھپیاں پائیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں, اور اپنے اختلافات اختلافات سے, حسن رائے سے سولو کر لیں. آدھے سارے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے نا, اتنے سارے لوگوں کو گمراہی سے بچائے نا. اس کاوش میں اگر میری جان جا رہی ہے, میں بڑا مطمئن ہوں, اور میں اس میں اپنا کیریئر داؤ پہ لگا رہا ہوں. مجھ سے بہت سے لوگ کہیں گے جو آپ کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں, جو وسعت نظر نہیں رکھتے, ان کا چھوٹا سا طبقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے انجینئر صاحب ایکسپوز ہو رہے ہیں, یا مفتی صاحب ایکسپوز ہو رہے ہیں. میں کہوں گا جی اللہ کا بڑا شکر ہے, دونوں سے میں کہہ رہا ہوں, دونوں کے ساتھ بارہا نشستیں لگائی ہیں, دونوں سے بہت پیار ہے, دونوں کو مسلمان مانتا ہوں. اور مسلمان جب میدان میں آتا ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوتا, وہ ایکسپائر کرتا ہے ان تمام فتنوں کو کہ جو اس کے خلاف افواہوں کی صورت میں بنائے جاتے ہیں. تو میرا دل کہتا ہے کہ 26 نومبر کو یہ دونوں ملیں گے, گلے لگائیں گے ایک دوسرے کو, بیٹھیں گے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے, چائے پیئیں گے, دو باتیں ایک دوسرے سے کریں گے. یہ مباحثہ ہوگا اور یہی مکالمہ ہوگا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 26 کو بیٹھیں گے اور اس کے بعد خود سے بیٹھ کے اگلی تاریخ طے کر لیں گے. ختم ہو گیا جی اویس ربانی کا سلسلہ, یہ تاریخیں آگے خود بناتے جائیں گے, علمی ڈسکشن ہوتی رہے گی, پلیٹ فارم بڑھتا رہے گا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو صرف ایک مخلص آدمی کہہ سکتا ہے جس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ لوگ اسے دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن لوگ جو دیکھیں وہ سچ ہو, اور صرف سچ ہو. آج ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو کال کر کے ڈانٹا ہے اور منع کیا ہے. سر آنکھوں پہ ایسی ڈانٹ ان بزرگوں سے, ان محقق لوگوں سے اگر اویس ربانی ڈانٹ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یعنی اگر مجھے کوئی دوسرا ڈانٹے تو میں اس کو 2 جملے سنا کے فارغ نہ کر دوں, اس کی جتنی عزت ہے اتنی میری عزت ہے. مگر اگر علماء, مشائخ اور آپ جیسے پیارے لوگ جو ہمارے لیے راہیں دکھا رہے ہیں وہ ڈانٹے تو آپ کا حق ہے جی, میری عزت قربان. مگر دین کے معاملے میں آپ سے بھی اختلاف کروں گا, اور اگر آپ غلط بات کہیں گے تو میں ڈٹ کے کہوں گا کہ یہ بات غلط ہے. 26 نومبر کو راہ فرار اختیار کرنا غلط ہے. چاہے آپ مجھ سے اختلاف کریں, ناراض ہو جائیں, یا کسی بھی سچویشن میں مجھے ڈال دیں, مگر میں آخری دم تک یہ کہتا رہوں گا کہ جب آپ دوسروں کے عقائد کو چھیڑتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں جس میں حقیقت بھی ہو, جس میں تحقیق بھی ہو, تو ان کا حق ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھیں اور بات کریں. جی آپ نے ہماری بات کو صحیح سمجھا نہیں ہے, پہنچایا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ بند کمرے سے یہ دعوت نکل کر آگے لوگوں تک جائے اور لوگ فیصلہ کریں کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, کس کی بات میں کتنا دم تھا. لوگ جب مناظرے کا نام لیتے تھے تو کانپے ٹانگیں اور ٹانگیں کانپے کیوں بنتے تھے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت, چاہو جلال اپنے مرتبے پہ رہے, کم نہ ہو, نہ مفتی صاحب کے لیے نہ آپ کے لیے.